بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک خط نے پوائنٹ تلیاں کھڑکا دی ہیں، ججوں نے خط لکھا، اس کے بعد ایک اور خط آ گیا، پوائنٹ سارا کچھ ٹائٹ فش ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں اکثر تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ٹکر چل رہے ہوتے ہیں یا جو گیسٹ آئے ہوتے ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں، ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے رہنما سنی اتحاد کونسل، اور ٹکرز بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ جو ملک احمد خان بچر جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے رہنما تحریک انصاف اور رہنما سنی اتحاد کونسل۔ اچھا، اب یہ ایک میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے، اور میں اس بات کے اوپر کافی اپسیٹ تھا کہ یار چلو یہ غلطیاں جو ہیں، یہ کوئی جیسے میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی، اس طرح ہو جائے تو کوئی گل نہیں، یہ ہیومن ایرر ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی محلے 'چ بیٹھا، گلی محلے 'چ بیٹھا جڑا بندہ ہے وہ اگر بات کو مس کوٹ کر دے تو چلے، اس کو ایک آپ مارجن دے سکتے ہیں کہ یار کوئی گل نہیں، چلو ہو گیا۔ مگر گزارش یہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کہانی کوئی اور ہو سکتی ہے۔ آج میں پنجاب اسمبلی گیا کیونکہ سینٹ کا انتخاب تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے انتخاب میں اب تک جب میں آپ سے ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو نتائج سامنے آ چکے ہیں، 2 کم از کم نتیجے میرے سامنے ہیں، اور اس میں جناب مصدق ملک صاحب جیت چکے ہیں، اور ان کے ساتھ محمد اورنگزیب صاحب، دونوں وفاقی وزیر ہیں، ایک وزیر خزانہ، اور بڑی بھاری ذمہ داری پائن وزیر خزانہ جو تھے، تو وہ جو ہیں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یاسمین راشد صاحب ہار گئے ہیں۔ ایک ووٹ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یا انڈیپینڈنٹ کا ضائع ہو گیا۔ اچھا، اب میں نے یہ 3 جو ہے ان کو نام دیے ہیں، سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف یا انڈیپینڈنٹ۔ آفیشلی لیگلی اسپیکنگ وہ انڈیپینڈنٹس کا ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا ٹیگ ان کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا لیگلی آفیشلی۔ تمام ٹی وی چینلز لگاتے ہیں۔ میں نے پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کھولی اور اس ویب سائٹ کے اوپر میں نے دیکھا تو لکھا ہوا کہ جناب این بندے انڈیپینڈنٹ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جناب اگر وہ سنی اتحاد کونسل نے تو پھر انڈیپینڈنٹ کو لکھا ہوا، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو سارے ٹی وی چینل تاس کیوں سنی اتحاد کونسل کیوں بنانے چلے ہوئے؟ بڑی بریک سی بات ہے، لیکن اسی طرح سے پلے کیا جاتا ہے عام معصوم دیہاتی شہری ذہنوں کے ساتھ، اور یہ رول جو ہے، چونکہ میں آپ رول پچھلے 32 سال تو اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے ادا کر رہا ہوں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اس لیے مجھے اس بات کا، اس ایٹم دا، اس واردات دا بخوبی علم ہے۔ میں آج جب پنجاب اسمبلی گیا تو وہاں پر مجھے وہ گروپ آف جرنلسٹ ملے جو کہ روٹین میں پنجاب اسمبلی کور کرتے ہیں، بڑے اچھے محنتی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ، اور میری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ کٹھے بیٹھے سب تپ تو بچ کے تھوڑا جا چھاویں ہو کے، برآمدہ سا ایک ہے وہاں پر، وہ سارے کٹھے بیٹھے تھے، اور ظاہر ہے سب کا روزہ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کیوں لکھتے ہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے؟ تو تقریباً سب نے، یعنی ہر بندے نے اس گل کا جواب نہیں دیتا، لیکن تقریباً سب نے جو بات کی، ایک بندے نے بتائی اور باقی سب جو ہیں انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس نے یہ بتایا کہ سر ہمیں حکم ہے، جو ہمارا ادارہ ہے جس ٹی وی چینل کے لیے ہم کام کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں حکم ہے کہ آپ نے ان کو سنی اتحاد کونسل ہی لکھنا ہے۔ تو میں کہا یار لیکن لیگلی تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سر اگر اسی لیگلی گل کریں گے، اسی انہوں نے دساں گے تو پھر کہیں گے چلو نکلو چھٹی کرو، چلو کسی اور جا کے نوکری کرو، تو پھر سر ہم کہاں جائیں گے؟ اگے بےروزگاری، برا حال، بوکے دیہڑے۔ تو نوجوان ظاہر ہے ماڑا آدمی نوجوان ہوئے یا بزرگ ہوئے پائیں وہ ڈردا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائیں ساڈے روزگار کا کی بنے گا، تو لہٰذا وہ اس سنی اتحاد کونسل لکھتی ہے۔ مجھے اس واقعے سے یہ بات یاد آ گئی کہ جب میں آپ نیوز میں کام کرتا تھا، وہ جو ہے اپنا آفتاب اقبال ہے جڑا پیسے کھا کے نسیا ہے، پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، 500 لوگوں کے کم از کم اس نے پیسے کھائے ہیں تنخواہوں اور پیٹرول کی مد کے اندر۔ ظاہر ہے جو پیٹرول ہوتا ہے وہ جرنلسٹ کی تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھائی صاحب جو ہے پاکستان سے فرار ہے اس وقت، خود گیا ہے یا ویسے نسیا ہے، یہ اب تھوڑا معاملہ گمو کا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ساڑھے لو بھائی نو فرار ہی ہے۔ اچھا، اب وہاں پر جب ہم کام کرتے تھے تو باقاعدہ طور پر ڈائریکشنز یہ تھیں کہ آپ نے کسی بھی جو ٹکر میں،
کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یو ٹرن کا لفظ نہیں بولنا. یہ زاہد گوگی صاحب آج کل ٹیلن نیوز میں ڈائریکٹر نیوز ہے. ہمارے جو میر صاحب ہیں عمران میر صاحب وہ ہمارے اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے. یہ زاہد گوگی صاحب ہمارے وہاں پر کنٹرولر نیوز تھے. شہباز میاں صاحب آج کل سنو ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز ہیں. تو یہ ان کی باقاعدہ ڈائریکشنز تھیں کہ جناب کوئی رپورٹر نہ لکھ دے کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن خان وہ رانا ثناء اللہ صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ یا مریم اورنگزیب صاحبہ یا پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں یو ٹرن خان کہتے تھے نا. تو ان کا یو ٹرن نہیں آنا، لکھ کے لایا سی بڑا سارا، یو ٹرن کا لفظ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکشنز جو آتی ہیں نا سر، یہ کہ اس کو یہ لکھنا ہے اور اس کو یہ نہیں لکھنا، اے پوائنٹ کسی لوکل بندے دی واردات نہیں ہوندی. یعنی یہ لوکلی جنریٹ کیا ہوا آئیڈیا نہیں ہوتا. یہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت یہ کیا جاتا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز جو ہیں سنی اتحاد کونسل لگتے ہیں. حالانکہ اگر وہ سنی اتحاد کونسل ہوں تو سر انہوں نے سیٹاں لب گئی ہوں. ٹھیک ہے، سیٹاں نہیں لبیاں خواتین علیاں، اور اسی وجہ سے ادھر انتخاب نہیں ہو سکا کے پی کے اندر، کیونکہ انہوں نے وہاں پر حلف نہیں لیا جن کو نوٹیفائی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، پھر بھی پائنو حلف نہیں لے رہے. تو یہ ہٹ درمی ہے. لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کیوں لکھنا چاہتے ہیں. اس لیے لکھنا چاہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کا ذہن بنایا جائے کہ ساڑیاں سیٹاں کھا گئے ساڑی، یعنی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اس سے عام آدمی کے ذہن میں لاشعور میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایک چیز کو آپ بار بار دہراتے رہے تو آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں وہ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ ایک میں نے چیز نوٹ کی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اب ایک خط ہے سر جو ججوں نے لکھا، اور اس خط کے نتیجے میں بڑا بھوچال آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور باقاعدہ جو ہے لوگوں نے رولے پے نے، حکومت آ رہی حکومت جا رہی، اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ آ گیا، اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ نہیں آ گیا، قاضی فائز صاحب کا استعفیٰ ہونا چاہیے، قاضی صاحب کا استعفیٰ نہیں ہونا چاہیے. لمیاں چوڑیاں بحثاں چل رہی ہیں اور بڑا ایک معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا. اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ از نوٹس ہو گیا اور کل اس کی سماعت ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، وہ ایک معاملہ چلے گا. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آ گئی ہے اور بڑی حاصلی گل ہے اس کے اوپر، لیکن ابھی میں اس پر اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ریزرو رکھ لیتا ہوں. پھر تے پا دینے ساری گلیں ایک بار نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو جج صاحبان اچھے ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ سر یہ بتائے کہ حضور آپ نے الزام لگا دیا نا یہ جو مختلف افسران کے عہدے اور نام لکھ کے، ویسے تو جنہوں دے پاسے اشارہ کر رہے ہیں انہوں دے اصل نام جڑے کدی بھی نہیں پتہ لگتے ہوندے، لیکن چلیں پھر بھی آپ نے جو بھی نام لکھے یا جو بھی آپ نے عہدے لکھے اس حوالے سے آپ نے الزام تو لگا دیا. آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں سر، آپ نے کیوں اس کا نوٹس نہیں لے لیا اور کاروائی کیوں نہیں شروع کر دی؟ مطلب کسی نے آپ کا نام جج نہیں رکھا، آپ باقاعدہ ہائی کورٹ کے جج اور میرٹ کے اوپر اور بہترین جج ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، یہ گل میری جڑا نا سمجھ چھوٹی ہے شاید، وہ فٹ نہیں آ رہی گل، اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا. شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ہوا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو آسمہ شرائی صاحبہ کے پروگرام کے اندر. اچھا پھر دیکھنا یہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ جناب فیصلے کے لیے دباؤ تھا، مختلف کیسوں کے حوالے سے ہم پر دباؤ ڈالا گیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں انہوں نے جتنے فیصلے کیے اس میں پولیٹیکل فیصلے کتنے ہیں، اور وہ پولیٹیکل فیصلوں میں کون سی پارٹی کو ریلیف ملا اور کون سی پارٹی کو تکلیف ملی ہے. یہ تھوڑا جا حساب لانا چاہیے نا سر، پورا ڈیٹا کرنا چاہیے پھر، اس لیے کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے.
یعنی آپ الزام لگا دیں، اب جس سیکٹر کمانڈر یا جس بندے کے اوپر انہوں نے الزام لگایا وہ تو آگے اپنی وضاحت نہیں دے سکتا نا اس طرح سے. اب ویسے تو فیصلہ اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی اور ظاہر ہے وہاں پر سارا سب کے سامنے چیزیں ہوں گی، مگر میرے ذہن کے اندر کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، آسمہ شرائی صاحبہ کا پروگرام تھا، اور اس میں 2 رپورٹر حضرات بیٹھے تھے، 2 سیاستدان بیٹھے تھے، اور ایک رپورٹر صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی قاضی فیصل صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑا غصہ تھی قاضی فیصل تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصہ کس چکر میں کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، یہ گئے تھے انہوں نے نوٹس نہیں لیا، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے. میرا حادثہ نہیں رک رہا سی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک جتنے فیصلے قاضی صاحب نے کیے ہیں سر، اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے تو میرا نہیں خیال کسی اور جج نے کیے ہوں گے. بھٹو صاحب کا کیس سر افتخار محمد چودھری ڈپر جو ہے دبا کے بیٹھا رہا، اس کے بعد بھی کتنے چیف جسٹس ہے، کسی نے نہیں اس پہ بات کی، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. ان صاحب نے لیا، قاضی صاحب نے، اور فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے ڈی ایچ اے کے حوالے سے وہ ان کے ریمارکس آ رہے ہیں اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، ملک ریاض جیسے فنیر کو باقاعدہ جو ہے نا، یعنی پاکستان کے اندر اتنی ہیوی ویٹ شخصیت میرا خیال اور کوئی نہیں ہے سویلینز میں. ملک ریاض سر انج جرنیل ریٹائر ہوتا ہے انج ملازم رہ لینا، انج جج ریٹائر ہوتا ہے انج ملازم رہ لینا. سر یہ سچی مچی ہوتا ہے. آپ چلے جائیں بیریئر ٹاؤن میں، ان کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے کیسز میں، آپ وہ دیکھ لیں، لائیو ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اور ان پر یہ الزام ہے کہ جناب، اور وہ صاحب لگا رہے ہیں جو رپورٹر ہے کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سیکیور کرنے کی کوشش کی. حیران کن بات ہے. بہرحال پھر میں آتا ہوں جناب اس بات کے اوپر جو میں آپ سے اگلی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحقیقات ہوتی ہیں، کل فرض کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے تحقیق کر لو کہ یہ ہوا ہے واقعات، کوئی جے آئی ٹی بنے گی نا. تو اگر جے آئی ٹی بنتی تو اس جے آئی ٹی بندے جڑے نے وہ امریکہ تو آن گے، برطانیہ سے آئیں گے، یا عمران خان کی ٹائیگر فورس کے لوگ جے آئی جو ہے وہ جے آئی ٹی کا حصہ بنیں گے. کیسے جے آئی ٹی ہوگی؟ بھائی پاکستان کی ایگزیکٹو کے جو لوگ ہیں انہوں نے کرنی ہے، ایجنسیاں اپنیاں، پولیس، ایف آئی اے، انہوں نے کرنی ہے نا سر. تو جیڑا یعنی یہ جڑی شے انہوں نے چھیڑی ہے نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سیٹسفائی کیسے ہوں گے، کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اب عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ، وہ ایک انتہائی اعلیٰ سطح کے اوپر اس چیز کا نوٹس لیا گیا، اور اب اس کے اوپر کل سماعت ہوگی. مگر کچھ سوال تو بہرحال زیر بحث ہیں، میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہیں، اور میرا مقصد کسی بھی صورت کسی کی توہین یا تضحیک نہیں ہے سر. میں بڑا اس بارے میں کلیئر ہوں، سوال کرنا میرا حق ہے، لیکن میں کسی بھی انسان کی توہین یا تضحیک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو غلط رکھ دیتے ہیں، اور یہ میں کیوں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں پر ٹائم شارٹ ہو گیا، وہ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بڑی مزے کی اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. لیکن ابھی میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک خط اور آیا سر آج، اور اس خط کے آتے ہی پائن دوڑنا لگ گئیاں، کلیاں کھڑک گئیاں دور دور تک. وہ ادھر دوڑ لا ادھر دوڑ لا، وہ پائن بڑا بڑا کام ہو گیا جی. کام کیوں ہے جی؟ وہ ججوں کو خط آ گیا سر، اور خط میں سے پاؤڈر نکلا ہے. وہ خاتون ہے ان نون، اس کے پیچھے ایڈریس کوئی نہیں ہے، کتوں خط آئے نے، تو سارے ججوں کو آئے تھے، پائن پاؤڈر نکل آیا اور یہ ایک دہشت پھیل گئی ہے. اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ایک ماضی میں ایسا ہوا ہے، 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد امریکہ میں یہ کام شروع ہوا تھا کہ ایک خط آتا تھا، کوئی بھی روٹین کا خط آیا، وہ دے اندر وہ پاؤڈر جا نکلتا ہے، تسی خط کھول دے سو نا تو وہ جڑا حصہ ہوتا ہے اتنے کو پاؤڈر جا لگا ہوتا سی، اندر کاغذ نکلیا اتنے پاؤڈر جا لگا ہوتا سی. وہ زہریلا پاؤڈر ہوتا تھا، اس سے سانس میں وہ گھس جاتا تھا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اسی طرح مجھے اس پاؤڈر کا نام بھول گیا ہے. پھر اس طرح جو ہے یہ کئی جگہوں پہ واقعات ہوئے،
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੰਮ शुरू हो गया और लोगों ने कि दूजिया दे क्या कहते हैं होश उड़ाने के लिए और मजाक के तौर पर भी टेलकम पाउडर पा के जरा ना खत भेजने शुरू करते। फिर इस तरह के और भी वाक़यात होते थे, लेकिन वो तो खैर बाकायदा दहशत गर्दी थी कि आप पार्सल खोलते थे तो वो एक धमाका सा होता था और वो जानलेवा होता था। वो तो खैर बाकायदा एक दहशत गर्दी थी। लेकिन ये जो वाक़या था ना पाउडर वाला, उसका नाम मुझे भूल गया है पाउडर का, अगर आप में से किसी को याद हो तो ज़रूर लिख दीजिएगा। 9/11 के बाद ये अमेरिका में शुरू हुआ, फिर जर्मनी, इंग्लैंड, फिर पाकिस्तान के पाए फिर पाउडर जड़ा ना इंज इस्तेमाल होया कि अखीर हो गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो है वो डराने के लिए एक दूसरे को इस तरह का इस्तेमाल किया गया था। तो अब बाहर अभी इसकी तहकीकात हो रही हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता चलेगा कि ये पाउडर जो है ये पॉइजनस है या नीला टेलकम पाउडर ही है, ये शरारत किसने की है, कहाँ से आई। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूँगी प्रॉपर तरीके से तहकीक कीजिए ना तो भाई ना हर शय लभ जाती। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब चीज़ों को आप आसानी से छुपा नहीं सकते। बाहर तहकीकात होनी चाहिए और ज़रूर चीज़ें सामने आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम अदारों का उसके अंदर रह के काम करना पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, पाकिस्तान की जमहूरियत का ज़ामिन है, पाकिस्तान की इकॉनमी का ज़ामिन है। मैं बिल्कुल ऐसा ईमानदारी के साथ समझता हूँ। आप पता नहीं क्या समझते हैं, जो भी समझते हैं लिखिए ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर कितना मिलते अगले व्लॉग में।